خدا بیٹے خدا روح القدس کے نام سے کتاب مقدس کو کھول دیا گیا ہے۔ یہ کتاب مقدس ہمارے لیے نور، ہدایت اور زندگی ہے۔ اس کتاب مقدس کے پڑھنے، سننے اور عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ آپ خدا کے پیارے لوگ ہو، مبارک لوگ ہو، جو دور و نزدیک سے تشریف لائے ہو خدا کے مقدس میں، تاکہ خدا کا زندہ پاک کلام سن سکو۔ تو آئیے بڑے ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ کھڑے ہوں اور خدا کا پاک کلام سنیے۔ زکریا نبی کی کتاب ہے، اس کا 4واں باب ہے اور اس کی 10ویں آیت اس طرح سے لکھا ہوا ہے، کیونکہ کون ہے جس نے چھوٹی چیزوں کے دن کی تحقیر کی ہے؟ کیونکہ خداوند کی وہ 7 آنکھیں جو ساری زمین کی سیر کرتی ہے، الفاظ پر غور کیجئے، خداوند کی وہ 7 آنکھیں جو ساری زمین کی سیر کرتی ہیں، خوشی سے اس ساحول کو دیکھتی ہیں جو زربابل کے ہاتھ میں ہے۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو۔ آمین۔ You may be seated. Thank you so very, very much. میرے بھائی، میری بہن، میری بچی بچے، کلیسیا کے سارے لوگ، میرا دل بہت خوش ہے۔ میں اور میری مسز آپ کے درمیان آ کے بہت شاد کام ہے، بڑا جی لگا ہوا ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ آپ سارے چرچ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، مجھے بار بار موقع دیتے ہو کہ میں آپ کے سامنے خدا کا کلام پیش کروں۔ یہ آپ کے چرواہے، آپ کے پاسٹر کی فراخ دلی ہے، ورنہ پاسٹر اس طرح نہیں کرتے۔ آپ نے بہت کچھ سنا ہے، بہت کچھ آپ نے گیتوں میں کہا ہے۔ اب عبادت کا سب سے بڑا سنجیدہ موقع ہے جب یہوہ یہوہ انسانوں سے کلام کرتا ہے۔ مجھے بھول جائے، اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ God the Almighty is speaking with me، چرچ کے ساتھ نہیں، ڈائریکٹ ٹو می، پھر بات بنے گی۔ دونوں آنکھوں سے خدا کا کلام سنیے۔ آپ کہیں کہ بھائی صاحب آنکھیں کہہ لو، کانوں سے سنتے ہیں، بہت دیر آپ نے کانوں سے سنا ہے، اب ٹائم آ گیا اب آنکھوں سے کلام سنے، دونوں آنکھیں کھول کے۔ What says the Lord؟ آج وہ میسج ہے، جب سے اس کی انسپریشن ہوئی ہے، آمد شروع ہوئی، میرا دل خدا کی شکر گزاری سے، خوشی سے بھرا ہوا ہے۔ آج کا جو میسج ہے آپ کے لیے اور میرے لیے وہ ہے کہ خدا کی 7 آنکھیں، یعنی ہمارے رب کی جو کامل قوت بینائی ہے، بصیرت ہے، وہ چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ ہیلیلویا۔ انسان ایسا نہیں، وہ بڑی چیزوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، ونڈرفل چیزوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ What about my God؟ اس کی آنکھیں چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں۔ کیوں؟ چھوٹی چیزوں کے ذریعے خدا اپنی خدائی ظاہر کرتا ہے، اپنا جلال ظاہر کرتا ہے، تاکہ شیطان شرمندہ ہو، مغرور انسان شرمندہ ہو، جو اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو جائیں، وہ جانیں کہ خدا کی ذات کا یہ خاصہ ہے کہ وہ چھوٹی چیز کو لیتا ہے، خوشی کے ساتھ اسے دیکھتا ہے اور پھر اس میں سے اپنا جلال ظاہر کرتا ہے، تاکہ کوئی دنیا کے اوپر شخص فخر نہ کرے
کسی اپنی چیز پر، لیاقت پر، طاقت پر، بلکہ اگر کوئی فخر کرے تو وہ خدا پر کرے کہ God is sovereign and almighty۔ آپ نے تلاوت میں سنا، اس کے مطابق جو آج کا عنوان ہے، تھیم ہے، وہ ہے چھوٹا ہتھیار مگر بڑے نتائج۔ انگریزی میں ہم کہتے ہیں God uses weakest instrumentalities to accomplish his great results۔ If you can take note, please write it down something to remember۔ یا ریکارڈ کر لیا اپنے موبائل میں۔ خدا چھوٹی سی چھوٹی چیز، کمزور چیز کو لیتا ہے اور اپنے بڑے بڑے نتائج اس دنیا میں حاصل کرتا ہے۔ اس دفعہ جب میں آیا ہوں آپ کے درمیان، میں نے لڑکیوں کو، عورتوں کو، بھائیوں کو جب دیکھا ہے، ان کا موومنٹس، تو میرے اندر یہ ایمان پیدا ہو گیا ہے کہ خدا آپ میں سے ایک ایک کو اس طرح استعمال کرنا چاہتا ہے کہ دنیا حیران ہو جائے اور ابلیس شرمندہ ہو جائے کہ میں نے تم کو 25-30 سال سے باندھ کے رکھا ہوا تھا، یہ کیا دھماکے ہونے شروع ہو گئے، یا کیا پٹاخے بڑھنے شروع ہو گئے، ہوا کیا؟ ہمارے خدا کی خوشی ہے، میرے خدا کی آنکھوں کی خوشی ہے کہ وہ چھوٹی چیزوں کو دیکھے، ان کو لے۔ اب جب یہ اسرائیل واپس آئے عراق کے ملک سے، ایران کے ملک سے، ادھر ادھر سے، تو ان کی نئی کیبنٹ بنی یروشلم میں، لینڈ فورس نئی بنی، تو خدا نے اپنے نبی کو بھیجا، زکریا کے پاس فرشتہ بھیجا اور ان کو بتایا جا کے زربابل کو، پرائم منسٹر کو جو نئی نئی حکومت بنا رہا ہے، کہ نہ زور سے اور نہ تیری اس نیشنل اسمبلی سے اور نہ تیری فوج سے کام ہوگا، نہ زور سے اور نہ، یہ دو چیزیں کیا ہے؟ تیری گورنمنٹ اور تیری لینڈ فورس، ان سے بات نہیں بنے گی۔ یروشلم بنے گا اور یہ ایک ہیکل بنے گی، پتہ کس طرح؟ ایک ساؤل سے، زربابل کے ہاتھ میں ایک ساؤل کا کس کو پتا کیا چیز ہوتی؟ یا بلڈنگ بناتے ہیں مستری، اتنی سی چیز ہوتی چھوٹی گول سی، اس کے ساتھ دھاگا ہوتا ہے لمبا سا بندھا ہوا، اس سے وہ ساری بلڈنگ کو بناتے ہیں، وہ ناپ تول، آگے پیچھے، یہ وہ چھوٹا سا ہو۔ تو خدا نے زربابل کو کہا کہ تو اپنے پرائم منسٹر ہونے پر فخر نہیں کرنا، اپنی کیبنٹ کی جو طاقت ہے اس پر فخر نہیں کرنا، اپنی جو لینڈ فورس ہے مخالفوں کا مقابلے اس کی طرف نہیں دھیان کرنا۔ میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں یروشلم کو، ہیکل کو بناؤں گا ساؤل سے، جو زربابل کے ہاتھ میں ہے چھوٹا سا، اس سے سب کچھ ہوگا۔ اس کو سن کے آپ کا دل خوشی سے بھرنا چاہیے کہ ہمارا خدا ویکسٹ انسٹرومنٹیلٹیز، دنیا میں حقیر چیزیں، ان کو لیتا ہے اور ان کو استعمال کرتا ہے، اس سے اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔ کرنتھس کی کلیسے کو پولس کی کیوں لکھ رہا ہے؟ یہ نجات یافتہ تھے، سنے غور سے، پانی کا بپتسمہ لیا تھا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے، پاک روح سے سارے ہی معمور تھے۔ یہ سب کچھ کر کے انہوں نے پتا کیا کام شروع کیا؟ آپس میں لڑنا، جھگڑنا، پارٹی بازی، خادموں کے بارے میں باتیں کرنا، کون اچھا ہے کون برا ہے، کون تیز ہے کون وغیرہ وغیرہ۔ تو پولس کو جب یہ ہو گیا معلوم
تو اس نے خط میں لکھا کہ بھائیو، خدا کا پلان تمہاری زندگیوں کے لیے اور ہے، اور تم سارا کچھ حاصل کر کے ساتھ کن باتوں میں لگے ہوئے ہو؟ یہ سوچو، why Almighty God has called you, chosen you, anointed you, ordained you. Why? تم یہ نجات اس لیے پائی، بپتسمہ سو اس لیے پایا کہ آپس میں جھگڑے کرو؟ آنکھیں کھول کے سنو کلام، میں نے پہلے کہہ دیا، جس نے آنکھیں بند کی میں سمجھوں گا وہ سویا ہوا ہے۔ تو رسول مسیحوں کو، روحانی لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ جسمانی حرکتیں چھوڑو، خدا کے اونچے پروگرام جو تمہاری زندگی کے لیے ہیں ان کو پورا کرو، ان کے لیے سوچو۔ تو اس نے بتایا، وہ تم کمزوروں کو، کمینوں کو، بے وجودوں کو، بے وقوفوں کو آلمائٹی گاڈ نے بلایا ہے۔ اس نے دنیا کے پرائم منسٹرز، پریزیڈنٹس، چیئرمین، لینڈ لارڈ، ریچ پیپل، ہائیلی ایجوکیٹڈ، ان کو نہیں بلایا۔ ان کو بلانے سے خدا کا جلال ظاہر نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں ہاں یہ پی ایچ ڈی ہے اس لیے یہ ایسا کہہ رہا ہے، ہاں یہ سائنسدان ہے اس لیے ایسی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے، ہاں یہ بڑا پیسے والا ہے اس لیے ایسی بلڈنگیں بنا رہا ہے۔ لیکن جب وہ غریب کو خاک سے اٹھاتا ہے، مسکین کو گھورے سے نکالتا ہے اور جلال کے تخت تک پہنچا دیتا ہے، تب لوگ کہتے ہیں ہیلیلویا ہیلیلویا، ہوشنا ہوشنا۔ اگر کوئی بہت پڑھا لکھا ہو، وہ انگریزی بولے تو یہ کوئی عجیب بات ہے۔ اگر کوئی میرے جیسا ان پڑھ جو ہے وہ انگریزی بولے تو آپ سب حیران ہوں گے کہ واٹ از دس، یہ تو پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ تو گاؤں کا لڑکا ہے، آدمی ہے۔ Oh, he got such a command over English language. What is this? خدا کا یہ پروگرام اس کی آنکھیں خوشی سے دیکھتی ہے اس بھائی بہن کو جو چرچ میں سب سے کمزور ہے، جو کبھی نہیں بولا، جس نے کبھی دعا نہیں کی، کبھی گیت نہیں گایا، لیکن چرچ آتا ہے، کبھی گواہی نہیں دی۔ خدا اسے استعمال کرنا چاہتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ میں کمزور ہوں، میں تو کچھ کر نہیں سکتا۔ خدا کا خاصہ ہے وہ ایسے لوگوں کو اٹھائے۔ He took me، میں جو آپ کو کلام سناتا ہوں اپنی بات کرتا ہوں، He took me from the dust and made me sit with princes. He took me from the dunghill, even a heap of ashes, made me sit with Christ in heavenly places. Hallelujah. Hallelujah. This is my God, this is your God, where you stand. Question. خدا کا ٹول باکس ہے کلیسیا۔ کلیسیا کے ممبر خدا کے ہتھیار ہیں، اوزار ہیں اس دنیا کو فکس رکھنے کے لیے، ٹھیک رکھنے کے لیے۔ تو جو کلیسیا ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، یہ خدا کا ٹول باکس ہے، کیس باکس ہے، کٹ ہے، چیسٹ ہے۔ یہ جو خدا نے ہتھیار رکھے ہوئے ہیں، مرد اور عورتیں، جوان اور بوڑھے، یوتھ، چلڈرن، یہ خدا کا ٹول باکس ہے۔ جہاز کا بھی ہوتا ہے ٹول باکس، کار کا بھی ہوتا ہے، سائیکل کا بھی چھوٹا سا ہوتا ہے، رینچ وغیرہ چھوٹی چھوٹی اگر کوئی گڑبڑ ہو تو نکال کے اسے ٹھیک ہے۔ میرے پاس سائیکل تھا، اس کے پیچھے لگا ہوا تھا ٹول باکس، جب کبھی گڑبڑ ہوتی نکالتے تھے، ٹھیک کرتے تھے۔ اس دنیا میں مسیح کی کلیسیا، خون خریدے، نجات یافتہ، روح سے معمور، یہ خدا کے باکس کے اندر ٹولز ہیں، اوزار ہے، بگڑی ہوئی دنیا کو درست کرنے کے لیے۔ بڑے بڑے لوگوں سے جب دنیا ٹھیک نہ ہو تو خدا اپنے لوگوں کے وسیلے کر دیتا ہے ٹھیک
موسیٰ کے وسیلے اسرائیل کو ٹھیک کر دیا۔ یاد آئی ہے نا بات؟ وہ لیتا ہے دنیا کو درست کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو۔ اگر خدا کے لوگ سمجھے تو کیا آپ اپنے آپ کو خدا کے حضور میں بے وقوف مانیں گے؟ کمزور تسلیم کریں گے؟ اپنے آپ کو کمینہ کہنے کے لیے تیار ہوں گے؟ آپ دوسروں کی نسبت حقیر اپنے آپ کو مان سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں خدا کے حضور کہ میں بے وجود، I am nothing۔ یہ پوزیشن ہو تو خدا استعمال کرتا ہے۔ موسیٰ مصر کے کالجز سے، یونیورسٹی سے علوم و فنون حاصل کر کے نکلا۔ اس کا خیال تھا میں اپنے علم سے، اپنی لیاقت طاقت سے کچھ کر دکھاؤں گا۔ خدا نے کہا اس طرح نہیں، 40 سال بیابان میں ڈال دیے، نانی یاد کرا دی، اور جب وہ اس پوائنٹ پر آ گیا کہ I am nothing، تب خدا اس پر ظاہر ہوا اور اس کو استعمال کیا۔ خدا چھوٹی چیزوں کو استعمال، اگر چھوٹی کوئی چیز نہ بنے تو اس کو چھوٹی چیز بنانا اچھی طرح آتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، خروج 4:2، جب خدا نے موسیٰ کو بلایا اپنی قوم اسرائیل کو آزاد کرنے کے لیے، فرعون سارے مصر اس کی طاقتوں کو زیر کرنے کے لیے، تو خدا نے کون سی چیز چنی؟ یہ دیکھو، چرواہے کی لاٹھی۔ اب بھائی لاٹھی بات کرتی ہے؟ لاٹھی چلتی پھرتی ہے؟ لاٹھی دوڑتی ہے؟ نو۔ خدا نے موسیٰ کو کہا، موسیٰ what is in your hand right now؟ کہنے لگا بلایا تو خدا نے مجھے ہے۔ اب یہ کیسا کوئسچن آ گیا؟ what is in your hand؟ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا جی چرواہے کی لاٹھی ہے، سوکھی سڑی ہے، پرانی سی ہے۔ اس نے کہا اس لاٹھی سے جو چرواہے کی ہے میں اسرائیل قوم کو آزاد کروں گا۔ اس لاٹھی سے میں فرعون اور اس کی تمام فورسز اور مصر سارے بتوں کو تیس نیس کر دوں، نیس کو نابود کر دوں۔ یعنی وہ کیسے؟ اے لاٹھی تا بھیڈ نہیں ادھر ادھر ہوندی، اے لاٹھی نو تے میری بھیڈاں نہیں بن دیا۔ تو قوم مصر سپر پاور، اس نے کہا پھر اس کو زمین پر پھینک دے۔ جب پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، زندہ، دوسری چیزوں کو کھا جانے والا۔ وہ موسیٰ ڈر گیا اور اس کے دورے لگ گئی اس کی موسیٰ کی، دوڑتا پھرے ان کو بچتا پھرے۔ تو خدا نے کہا اپنا ہاتھ بڑھا کے اس کی دم پکڑ لے، دم پکڑی تو پھر وہ لاٹھی بن گئی ہاتھ میں۔ This is our God۔ موسیٰ یہ اس لیے میں نے یہ لاٹھی اپنی اب بنا لی ہے تاکہ زندگی میں تو فخر نہ کرے کہ خدا مجھے استعمال کرتا ہے، میرے وسیلے معجزے ہو رہے ہیں، میں جدو ہاتھ رکھنا نہ مریض تے وہ ہو جاتی ہے جو نا نا نا۔ اے لاٹھی یہ دے وال تو دھیان رکھنا ہے، یہ دے وسیلے میں کلزم دو کرنا، یہ دے وسیلے میں کی نہ کی کر دیا گا۔ چرواہے کی لاٹھی۔ تو بھائی بہنوں، آپ کو میں دلیر کر رہا ہوں آج شام یسوع کے نام سے، آپ کی قدر تو کئی لاٹھیوں سے زیادہ ہے۔ آپ تو خشک ڈنڈے کی طرح نہیں، لاٹھی کی طرح نہیں۔ You are purchased property of God. You are purchased property of God, purchased by the blood of Christ. You are saved, baptized, filled with the Spirit. Give your life in the hands of mighty God. اور دیکھو کہ خدا کیا کرتا ہے۔ کیوں نہیں آج کل کچھ ہوتا؟ کیوں نہیں کمالات ہوتے، کرشمات ہوتے، کمالات ہوتے؟ وجہ یہ ہے ہم اپنا خدا کے ہاتھ میں اس طرح نہیں دیتے جس طرح لاٹھی موسیٰ کے ہاتھ میں تھی۔
نہ، ہم ایماندار ہو کر، خادم ہو کر، ایلڈر بن کر، ڈیکن ہو کر، ایگزیکٹو ممبر، کلیسے کے ممبر رہتے اپنی ذات میں ہیں، اپنی خودی میں ہیں، اپنے غرور میں ہیں، اپنی میں ہیں۔ لیکن جب ہم ایک بے جان چیز کی طرح، بے وجود چیز کی طرح آ جاتے ہیں خدا کے ہاتھ میں، اس ہاتھ میں جس پر روح کا مسا ٹھہرا ہوا ہے، تو پھر یہ لاٹھی اژدہا بن جائے گی مخالف چیزوں کو کھانے کے لیے۔ کبھی آپ قضات 15 پڑھیں تو حیران ہو جاتا ہے انسان۔ سمسون پر دشمنوں نے حملہ کر دیا، اس کی بیوی نے بتایا کہ فلسطی تجھ پر چڑھے سمسون، خدا کے سورما، روح سے معمور مرد، اب کیا ہوگا؟ وہ باہر نکلا، ادھر ادھر دیکھا کہ اب کیا ہو، یہ تو ہزاروں سینکڑوں دشمن آگے، جتھا کیا ہو؟ خدا نے اپنے فضل سے آنکھیں کھولی، اس نے دیکھا گدھے کے جھبڑے کی کوئی پرانی ہڈی وہاں پڑی ہوئی تھی، یہی اس نے پکڑ لی۔ Natural ability plus anointing the Holy Spirit, there are results, great result۔ anointing اوپر ٹھہرا ہوا ہے، اسی ہاتھ کے اندر جبڑے کی ہڈی آ گئی، یہ ہڈی میزائل ہی بن گئی، ہزاروں ہزار دشمنوں کے ڈھیر لگ گئے، اور وہ خود دیکھ کے حیران تھا، اور دیکھے گا کہ ہوا کیسے، اور وہ گیت گانے لگا روح میں، او گدھے کی جبڑے کی ہڈی سے ڈھیروں ڈھیر لگ گئے، ڈھیروں ڈھیر لگ گئے، what a almighty God I serve۔ بھائی بہنوں بچوں، ساری عمر اسی طرح نہیں گزار دینی۔ کرنتھس کی کلیسیا کے لوگوں کی طرح پاک روح پا کے، نجات پا کے، بپتسمہ پا کے، جسمانی لوگوں کی طرح نہیں جینا، جھگڑے لڑائیاں پارٹی بازی میں زندگی نہیں گزارنی، بلکہ اس طرح استعمال ہونا ہے خدا کے ہاتھ میں کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ شرمندہ ہو جائیں، سر جھکائیں اور مانیں کہ واقعی یہ بات ہے۔ میرے اب 62 ایئر ہو گئے مجھے دنیا میں ٹریول کرتے، منادی کرتے ہوئے، بڑی بڑی کنونشنز، کروسیڈز میں لوگ آ کے مجھے کہتے تھے، ڈاکٹرز، انجینئر، بڑے بڑے لوگ، آپ کی ایجوکیشن کیا ہے، کوالیفیکیشن کیا ہے، ایکڈیمک کیپیسٹی کتنی ہے؟ تو میں کہتا ہوں nothing، no academic capacity، no education، no qualification۔ تو کہتے ہیں پھر آپ کس طرح ایسا اردو بول سکتے ہو، پھر کیسے ایسی انگلش بول سکتے ہو، یہ کیا چکر ہے؟ تو میں یہ کہتا کہ یہ گلوری ٹو گاڈ، گلوری ٹو گاڈ۔ کوئی میری کوئی ریلیجس ایجوکیشن نہیں ہے، کبھی کسی کالج اسکول میں نہیں گیا، کبھی کسی سیمنری نہیں گیا۔ God called me, anointed me, and sent me in the world to tell how great God is, how great Jesus۔ اور گاؤں میں 15 سال کی عمر میں ایک لڑکے کو خدا نے پکڑا، انجیل کا کرنٹ پڑا، اور اس نے مجھے توفیق دی کہ میں پنجابی میں، اردو میں، انگریزی میں لوگوں کو کلام سناؤں، اور سارا پاکستان حیران تھا، سارے پادری صاحب، سارے لوگ، آج تک ایک مہمہ بنا رہا کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیسے ہے۔ تو میں یہ کہتا کہ کرنتھیوں پہلا باب پڑھ لو، اس کی 26 آیت سے 31 آیت تک پڑھ لو۔ مجھے بلکہ کہ چرچ میں، سینٹ پال چرچ میں 86 میں بلایا گیا،
پریچنگ کے لیے. تو وہاں جو بہت بڑا ڈاکٹر تھا لندن میں، اس نے مجھے اپنا مہمان رکھا کیونکہ میرے کارڈ پر لکھا ہوا تھا ریورنڈ. تو اس کا خیال تھا کہ جو ریورنڈ تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بڑی دیر بعد بنتا ہے یہ ریورنڈ. تو ایک دن اس نے مجھے پوچھا ناشتے پر کہ ریورنڈ مسٹر اقبال، واٹ از یور ایجوکیشن؟ یہ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، بڑی ان کو کھرک ہوتی رہتی، جب تک یہ پوچھنا نہ لے ایسی باتیں، یہ ان کو صبر نہیں ہوتی. ایکڈیمک کیپیسٹی کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے کارڈ پر لکھا ہے ریورنڈ. میں illiterate village man ہوں. I'm not educated, not qualified, simple village boy I was. The Lord called me. I went to the school only 5 years. تو میں نے اس کو کہا ڈاکٹر آپ نے کبھی بائبل میں پڑھا ہے کہ جب مسیح کے ہاتھ میں 5 روٹیاں آ گئیں تو اس نے بلس کیا تو کیا ہوا تھا؟ او یس یس آئی نو. میں نے کیا ہوا تھا؟ 1,000 people were fed, still food was there. تو میں کہا یہی میرے ساتھ ہوا ہے. میری 5 جماعت کی ایڈوکیشن جب خدا نے مجھے بلایا، نجات دی، میں نے اس کے سامنے رکھ دی، جیسس میں تو دلی دعا بھی نہیں کر سکتا، مجھے تو گواہی دینی بھی نہیں آتی، میں تو اردو نہیں جانتا، انگریزی نہیں جانتا، لیکن اگر تیری مرضی ہے کہ میں اس ملک میں انجیل سناؤں تو یہ 5 جماعتوں پر اس طرح برکت دے دوں جیسے آپ نے 5 روٹیوں پر دی تھی. تو خدا نے یہ کیا. اوہو کہتا ہے میری سمجھ سے یہ باہر ہے، میں نہیں سمجھتا. میں نے ایسا پادری زندگی میں دیکھا ہی، ایسے شخص سے ملا نہیں. بیوی اس کی ناشتہ پکا رہی تھی، وہ اس کو کہتا بھاگ بھاگ چھوڑ دے ناشتہ. وہ کہتے کیوں، کیا ہو گیا؟ ہماری کرسی کے اوپر معجزہ بیٹھا ہوا ہے، پہلے اس کو دیکھ لیں. کرنتھیوں کو پولس کہتا اپنے بلائے جانے پر نگاہ تو کرو. خدا نے پریزیڈنٹوں کو، پرائم منسٹر کو، سائنسدانوں کو ٹھوکے تم لوگوں کو نجات دے دی ہے، پاکو دے دیا ہے. کچھ ہوش کرو، خدا کے مقصد کو سمجھو. وہ یہ ہے کہ اس کی آنکھیں خوشی سے تم کمزور لوگوں کو دیکھ رہی ہیں تاکہ تمہارے اندر سے خدا کا جلال ظاہر ہو. کل یا آج میں پڑھ رہا تھا ایلا کی وادی کا ایک چکنا پتھر داؤد کے ہاتھ میں، جاتی جولیت کے ساتھ جنگ ہوئی تھی. پڑھا نا آپ کو؟ پڑھا آپ نے؟ پڑھا تھا، گھر میں بچوں کو بتا رہا تھا. میں حیران تھا کہ کس طرح فلسطینی فورسز، جاتی جولیت اتنا بڑی یہ جبار سورما، کس طرح یہ نیست ہو گیا. داؤد کی وجہ سے نہیں، ان کا تو ہاتھ ہی نہیں بڑھے ایک دوسرے کے ساتھ. ایک چکنا چھوٹا سا وادی کا پتھر جب وہ رومن فاج کے نام سے چھوڑا گیا تو میزائل بن کے اس بڑے جبار کے ماتھے میں لگ گیا، اندر ہی گھس گیا. He died at the spot and there was great victory for Israel. چھوٹا پتھر، کیونکہ خدا کی نظر داؤد سے زیادہ اس کے جھولے میں جو پتھر تھا جو اس نے ہاتھ میں پکڑ لیا اس پر تھی. یہوہ کی نظر کہ میں اس کو آج استعمال کر کے دنیا کو بتاؤں گا کہ how God complete his mission. وہ کس طرح کام کرتا ہے. اور آج تک لوگ بائبل میں پڑھتے ہیں کہ داؤد نے یہ کر دیا، جاتی یہ، لیکن یاد رکھو خدا کی نگاہ اس چھوٹے چکنے پتھر پر تھی. اس کے ذریعے میں آپ دشمن کی ساری طاقت کو نیست کر دوں. اگر خدا جوڑے کی ہڈی کو، چرواہے کی لاٹھی کو، داؤد کے ہاتھ کے ایک پتھر کو استعمال کر کے دنیا ہی نہیں کر دیتا ہے، دنیا کو حیران کر کے رکھ دیتا ہے، تو پولس کہتا ہے مسیحو تمہارے بارے میں بھی خدا کا یہی
حال ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگوں کو شرمندہ کر دے، طاقت والوں کو زیر کر دے اور اس کے نام جلال پائے، اس کے نام پر فخر کیا جائے جب تم استعمال ہوگے خدا کے جلال کے لیے۔ جب میں مولانا کٹوار کو سن رہا تھا، اس کا کو پریزائڈ کرتے دیکھ رہا تھا، ایگنس کو دیکھتا ہوں، یہ بھائی پریزائڈ کرتے ہیں، گاتے ہیں، تو مجھے کلیسیا کے بھائی بہنوں جوانوں کے اندر بڑی پوٹینشل نظر آتی ہے، بڑی خزانے نظر آتے ہیں، بہت کچھ میں روم میں دیکھتا ہوں، لیکن ہے کیا؟ خدا کے لوگ سمجھ نہیں رہے کہ خدا نے ان کو نجات کیوں دی تھی، بپتسمہ کیوں دیا تھا، پاک روح کو سمجھے ہی نہیں اور سال گزر گئے۔ اور خدا کے ہاتھ میں اور روح کے مسے کے نیچے، روح کے مسے کے نیچے لکڑی آ جائے، گدھے کی جوڑی کی ہڈی آ جائے، پتھر آ جائے، کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ اسرائیل میں 3.5 سال بارش ہی نہیں ہوئی تھی، یاد آپ کو؟ ہر طرف خشک خالی برا حال تھا۔ تو ایلیا نے دعا کی تھی کہ خداوند مر چلی ساری قوم، بھوکی پیاسی، کوئی بارش نہیں ہے۔ وہ گھٹنوں پر چلا گیا، دعا کرنے لگا، خدا کچھ کر، کچھ کر اپنے نام کی خاطر، اپنی قوم کے لیے۔ کیا ہوا؟ کچھ دیر کے بعد بحر روم میں سے چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا نکلا، کتنا بڑا؟ آدمی کے ہاتھ کے برابر۔ تو وہ دعا میں جھکا ہوا تھا بابا، اس نے اپنے خادم کو کہا کچھ دیکھا ہے، نظر آئی کچھ ہے؟ یہ کچھ ہے کیا؟ نظر آئی چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا ہے۔ کہا لگا بس سارو سامان سنبھال لو۔ وہ بادشاہ کو بھی کہہ رہا تھا، انہیں آگے بھاگ جا، اترو پہاڑ سے نیچے، زبردست طوفانی بارش آ رہی ہے۔ وہ خادم کہ جی ہو کہ تو میں کہتا ہوں جوتیاں پہن، کپڑے پہنو، بستر باندھو، رتھ تیار کرو، بھاگو، mighty rain coming۔ تھوڑی دیر ہوئی تو چھوٹا سا ہاتھ کا ٹکڑا تھا، وہ تو کالا بادل بن گیا سارے آسمان پر، آندھی چلنا شروع ہو گئی، گٹاٹو، جھما جھم بارش سارے ملک پر شروع ہو گئی۔ How it happened? God used little thing, small thing. God کی results سارے ملک کے اندر ریوائول آ گیا۔ ہیلیلویا۔ آج بھی ہوگا، آج بھی ہو سکتا ہے، معجزے کہیں کام پر نہیں گئے ہوئے، ریوائول کہیں ڈیوٹی پر نہیں گیا ہوا، خدا کہیں سو نہیں گیا۔ God is present, same yesterday, today, forever۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو خدا کے لوگوں سے یہی ہوگا، خدا کے پروگرام کو سمجھ نہیں سکے اپنے بارے میں۔ انہوں نے اس لیے نجات پائی، بپتسمہ پائے، پاک پایا تاکہ 2 3 نوکریاں کریں، تاکہ بچوں کو پڑھائیں، گھر کا کام چلائیں، بیٹھے روٹیاں کھائیں، روٹیاں توڑیں۔ ان کا خیال تھا سر یہ کام ہے۔ نو 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 نو، God wants to shape the world through you۔ وہ ڈگریاں نہیں دیکھتا، وہ اویلیبلٹی دیکھتا ہے۔ کوئی بڑا نہیں اویلیبل، سیمول جیسا کوئی چھوٹا سا بچہ ہی اس کے ہتھے چڑھ جائے، قوم کی تقدیر بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ تو بھائیوں بہنوں، آج میں آپ کو دلیر کرنا چاہتا ہوں، حوصلہ دینا چاہتا ہوں، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو۔ آنکھیں کہاں جمائی ہوئی ہیں؟ آپ کی نگاہیں کہاں لگی ہوئی ہیں؟ بلائے جانے پر نگاہ کرو، خدا کا پروگرام تیرے لیے کیا ہے۔ تو بے وجود ہے، تو کمزور ہے، تو عورت ہے، کہتے ہیں نا عورت نازک ظرف ہوتی ہے، خدا نہیں اس طرح سوچتا۔ خدا کو تو ایسی عورت مل جائے جو اس کے ہاتھ کے نیچے آ جائے، مرضی میں آ جائے، وہ تو ساری اسرائیل کا جج بنا دیتا ہے ایک عورت کو۔ پڑھو دبورہ کے بارے میں، ایک عورت شادی شدہ، شوہر والی، گھر والی، مصروف، لیکن پوری اسرائیل قوم کے لیے جج بھی ہے، نبیہ بھی ہے۔ God can do wonders۔
صرف پاک روح ہے سب کچھ. یسوع یہ سب جس نے بھی اپنا آپ دے دیا مسیح کو، چاہے عورت ہو مرد ہو لڑکی لڑکا، خدا عجائب کرتا ہے. میں لاہور میں گیا کچھ سال پہلے، میں جاتا تھا کالج میں، بائبل کالج میں پڑھانے کے لیے. تو وہاں جو ہے ہمارے دفتر میں ایک آدمی کا ہم نے رکھا ہوا تھا، یہ کام کمپیوٹر کے پرنٹ یہ سارے وہ کرتا تھا. جب وہ گیا تو وہ دیکھ کے مجھے دوڑا آیا، مجھے مل کے میرے ہاتھ چومتا جائے. میں حیران ہو گیا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے. میں بڑی دفعہ یہاں آیا ہوں، بڑی دفعہ یہ مجھے ملا ہے، اس نے کبھی ہاتھ نہیں چوما. تو جب ہٹ گیا تو میں نے کہا نوجوان کیوں میرے ہاتھ چوم رہے؟ کبھی کہتا جی میں نے آپ کا انٹرویو پڑھا ہے میگزین میں، اور اس میں نے پڑھا ہے کہ آپ کے وسیلے اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، جیل میں، لاہور میں، بہاولپور میں 5 پینٹیکاسٹل سیلز اور چرچز اسٹیبلش ہوئے. تو ایسا تو میں نے پادری دیکھا ہی نہیں پورے پاکستان میں جس کا یہ ریکارڈ ہو. تو میں نے سوچا تھا اگر پادری آئے نا اقبال لاہور یا بائبل کا، میں تو اس کے ہاتھ چھوؤں گا. یہ وجہ ہے کہ میں تو جو میں نے پڑھا آپ کے بارے میں نے کبھی آپ کے لیے سوچا نہیں تھا ایسا. تو میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا. This is the Holy Spirit. This is my God. This is my Lord Jesus Christ. اگر میرے جیسے 15 سال کے دیہاتی ان پڑھ لڑکے کو خدا نیشنل انٹرنیشنل لیول پر اپنی کلیسیا کی بڑھوتری کے لیے، اپنی بادشاہی کی وسعت کے لیے استعمال کر سکتا ہے، why not you؟ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. وہ بچوں کے ساتھ بھی بات کر سکتا ہے، بڑوں کے ساتھ بھی، عورتوں کے ساتھ بھی. کون ہے جو اس طرح اس کے ہاتھ میں آ جائے جیسے مٹی کمہار کے ہاتھ میں ہو، بغیر حس و حرکت؟ مٹی کبھی بولتی نہیں کمہار کے سامنے، کبھی سوال نہیں کرتی، کبھی بحث نہیں کرتی، کبھی مجبوری نہیں بتاتی. کمہار اپنی مرضی سے اس کو شکل دیتا ہے جو چاہتا ہے. جب ہم اس طرح خدا کو اپنا آپ دیں گے کیا کا کیا ہو جائے گا. میں جب کلام سناتا ہوں تو میں وجد میں آ جاتا ہوں، میں یہ گھڑیاں وڑیاں بھول جاتا ہوں. آخری بات، 5000 مسیح کی میٹنگ میں ایک دن لوگ تھے، 3-4 دن سے میٹنگ جاری تھی، کروسیڈ کنونشن کہہ لو. تو لوگ فینٹ ہونے لگے، جاتے نہیں تھے واپس، اور شور پڑ گیا اور شاگرد مسیح کو آ کے کہنے لگے. مسیح نے کہا بھائی لوگ تو فینٹ ہونے چلو، 3-4 دن سے جنگل میں میرے پیچھے چل رہے ہیں، تو ان کو کھانے کا بندوبست کرو. تو وہ کہنے لگے سانجی انچ نہ کرو، ایسی ایسی کو بیٹھتے بیٹھے ایسی کی طرح کریے. ہمارے پاس کیا ہے؟ 200 دینار کی روٹیاں لائے دیتے، ایک ایک ٹکڑا بھی نہیں ان کو ملے گا، ہم نہیں کچھ کر سکتے. تو مسیح نے ویسے ہی ان کو ان کا پانی معلوم کرنے کے لیے کہ کتنے پانی میں ہوئے ہیں 3 سالوں میں. تو پھر خدا نے کہا اگر تم کچھ نہیں نہ کر سکتے تو مجھے یہ بتاؤ تمہارے پاس کچھ ہے بھی کہ نہیں؟ پیسے نہیں تو اور چیز. اس نے کہا جی ہونا کیا ہے، 3-4-5 دن ہو گئے ہیں، ایک چھوٹا سا لڑکا ہے یہاں، اس نے ایک تھیلی اٹھائی ہوئی ہے، وہ کہتا میرے پاس جو کی 5 روٹیاں ہیں اور 2 مچھلیاں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں کسی کے پاس. اس نے کہا وہی لاؤ میرے ہاتھ میں دے دو. 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں جب مسیح کے ہاتھوں میں آئے، بڑی پرانی بات ہے، 2000 سال پرانی بات پڑھتے رہتے ہیں. Oh, how my Lord bless the loaves, 2 fishes. لو یہ ہوتے تھے بیکری لاتے، ہوتے تھے ہوٹل ہی کھول گئے. کیا ہو گیا تھا وہاں؟ مسیح کے ہاتھوں میں 5 روٹیاں، 2 خشک سی مچھلیاں آ گئیں. مسیح نے جب بلیس کیا، ہزاروں ہزار کھا رہے کہ کھانا ختم ہوا نہیں. کتنے ٹوکرے بچے؟ کیا بات ہے میرے مسیح کی. یہی اس نے میرے ساتھ کیا اور یہی وہ ان کے ساتھ کرتا ہے جو
نگاہ کر لیتے ہیں کہ خدا نے مجھے کیوں نجات دی، کیوں پاک کو دیا، خدا کا کیا مشن ہے، خدا کا کیا پروگرام ہے، خدا کیا چاہتا ہے۔ اور جب لوگ اویلیبل ہو جاتے ہیں، اس کے ہاتھوں میں اپنا آپ دے دیتے ہیں، تو پھر زربابل تو اپنی پرائم منسٹری پر نہ سوچ، میں سہول کو استعمال کروں گا اور نیا یروشلم بن جائے گا، نئی ہیکل بن جائے۔ آج ہم اپنے آپ کو کمٹ کریں، خدا کو ہماری کمٹمنٹ چاہیے، ٹوٹل ڈیڈیکیشن چاہیے، کمپلیٹ کانسیکریشن چاہیے، انٹائر۔ جب ایسا ہوگا تو جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے انہوں نے آدمی پکڑنے شروع کر دیے۔ ہیلیلویا۔ آج بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ let us stand before the throne and جانو کہ خدا نے آپ کو آج تک قائم رکھا، دائم رکھا، زندگی دی، صحت دی، نجات میں رکھا، پاک روح میں رکھا۔ کیوں؟ تاکہ خدا آپ کے وسیلے ایسا جلال ظاہر کرے کہ دنیا پر فخر کرے۔ آئیے کچھ دیر دعا کریں، خاموشی کے ساتھ خدا سے باتیں کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ کیا جواب دیں گے مسیح کی عدالت کے دن؟ کیا کہیں گے؟ پولس یاد کراتا ہے، اپنے بلائے جانے پر نگاہ کرو مسیحو، خدا نے کیوں بلایا ہے، اس کا کیا مقصد ہے۔ وہ آپ کو اس طرح استعمال کرنا چاہتا ہے اپنے روح سے بھر کے کہ دنیا حیران پریشان رہ جائے۔ دعا کریں، پلیز سو نہ جائے، سست نہ ہو جائے، لیزی نہ ہو جائے، ادھر ادھر کے خیالوں میں نہ پڑے۔ میرے دل میں ایک آگ جل رہی ہے، میں ایمان لا رہا ہوں اس حقیقت پر کہ جتنے آپ یہاں میٹنگ ہال میں ہیں، چرچ ہال میں ہیں، آپ کے اندر خدا نے بہت بڑی برکتیں رکھے ہوئے ہیں، بہت بڑے خزانے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کے اندر اس نے پاک روح ڈالا ہوا ہے، نجات پوری اتنی بڑی ڈالی ہوئی ہے۔ آپ کو نیچرل ایبلٹیز اور ٹیلنٹس دے رکھے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو جلال ملے اس طرح آپ کی زندگی سے کہ دنیا آشش بھی کرے اور خدا پر فخر بھی کرے۔ ہیلیلویا۔ کیا ہاتھ اٹھا کے آپ خدا کے لیے اپنا محسوس کر سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے یہ اظہار ہوگا کہ یس فادر آئی کم، ان جیسس نیم آئی کم۔ Fill me with divine power. Use me mightily, greatly, for your glory, glory of the Son, glory of the Holy Spirit, glory of your word, glory of your church. I'm available. Use me, Lord. I am here. بزرگ خدا باپ، میں تیرا خادم ہوں، تیری روح کے مسے کے نیچے کھڑا ہوں، ڈرتا ہوں، کانپتا ہوں، تھر تھراتا ہوں۔ جس طور سے مجھے تیرا کلام سنانا چاہیے تھا نہیں سنا سکا، اب میں اپنی ساری کمزور تقریر اور باتیں پاک روح کے حوالے کرتا ہوں۔ پاک روح تو آ، ٹھنڈی ہوا کی طرح چل، ان ساری زندگیوں کو ڈیوائن ٹچ دے دے، ریفریش کر دے، رینیو کر دے، ریوائیو کر دے، ریسٹور کر دے، ریولوشنائز کر دے یسوع کے نام سے، تاکہ یہ چھوٹا سا گروپ پورے اسٹاک ہوم کے اندر فریش ایئر بن جائے، تازہ ہوا کا جھونکا بن جائے، مسیح کے علم کی خوشبو بن جائے، اور ان سے تیرا جلال ظاہر، اور دنیا تیرے نام پر فخر کرے، دنیا انسانیت کو بھول جائے، دنیا ہیدن اور غیر قوم لوگوں کی ساری باتیں بھول جائے، تجھے یاد کرے۔ ہیلیلویا، مسیح کے نام سے۔ Thank you so very much. Please be seated.